استعفا دینے یا ریٹائر ہونے پر سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی نہیں رکے گی۔ سپریم کورٹ نے 4-1 سے اکثریتی فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے فیصلے کی مخالفت کی۔ فیصلے کے مطابق کسی جج کے خلاف ایک بار کارروائی شروع ہو جائے تو جج کے استعفے یا ریٹائرمنٹ پر کارروائی ختم نہیں ہوگی۔ عدالتی فیصلے کے بعد مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی کی اجازت مل گئی۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست خارج کر دی۔ درخواست گزار علی خان پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ درخواست گزار نے عدالت کو ای میل کر کے بیرون ملک ہونے کا بتا دیا۔ درخواست واپسی کے لیے استدعا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا درخواست گزار ہے کون؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا علی خان کورٹ مارشل کے ذریعے 5 سالہ سزا یافتہ ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے لگتا ہے علی خان نے پبلسٹی سٹنٹ کھیلا۔ سپریم کورٹ نے جرمانہ عائد کر کے درخواست خارج کر دی۔ الیکشن کالعدم قرار دینے کے کیس میں چیف جسٹس کے اہم ریمارکس۔ کہا درخواست گزار نے ملکی مفاد کو نقصان پہنچایا، آئینی اداروں کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ آئینی ادارے کے خلاف بات ہوتی ہے تو نقصان پاکستان کا ہوتا ہے۔ یہ آسان طریقہ ہے ادارے کمزور کر دو۔ ملک میں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ سمیت چند آئینی ادارے ہی تو ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت بسرا کی دلائل کے لیے کھڑے ہونے پر سرزنش۔ شوکت بسرا بولے میں بھی ہائی کورٹ کا وکیل ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کو مبارک ہو لیکن بیٹھ جائیں اس سے پہلے آپ پر توہین عدالت لگ جائے۔ جیسے الیکشن کروائے پوری دنیا میں تماشا بن گیا۔ اگر ڈرائنگ روم میں بٹھا کر عہدے بانٹنے تھے تو الیکشن کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی کے ریمارکس۔ ایک بار پھر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی سروسز بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ وفاقی حکومت سے الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند کرنے کی وجوہات طلب۔ پی ٹی اے کے وکیل نے دلائل میں کہا حکومتی ہدایت پر عمل کیا گیا، آئندہ سماعت 5 مارچ کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا پر مذموم مہم چلانے والوں کی پکڑ ہوگی۔ وفاقی کابینہ نے 5 رکنی جے آئی ٹی قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کی سربراہی میں قائم کمیٹی میں آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسران شامل۔ کمیٹی ذمہ داران کا تعین کر کے مقدمات کا اندراج اور مستقبل میں سد باب کے اقدامات تجویز کرے گی۔ وفاق میں حکومت سازی کے لیے شو آف پاور کی تیاریاں۔ مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آئندہ ہفتے اسلام آباد میں طلب۔ اتحادی جماعتوں کے نو منتخب ارکان قومی اسمبلی کو شہر اقتدار پہنچنے کی ہدایت۔ اجلاس میں شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا مشترکہ امیدوار نامزد کیا جائے گا۔ نامزدگی کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ایاز صادق ایک بار پھر اسپیکر کے لیے مضبوط امیدوار۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت زرداری ہاؤس اسلام آباد میں اہم اجلاس۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، گورنر پنجاب، گورنر خیبر پختونخوا کے ناموں پر مشاورت۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ناموں کا حتمی فیصلہ آصف زرداری اور آئینی عہدوں کے ناموں کا اعلان پیپلز پارٹی کی کمیٹی کرے گی۔ بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے اہم پیش رفت۔ وزیر اعلیٰ کے لیے پیپلز پارٹی کے میر صادق عمرانی، نواب ثناء اللہ زہری اور سرفراز بگٹی فیورٹ۔ پیپلز پارٹی حتمی نام کا اعلان آئندہ 24 گھنٹے میں کرے گی۔ ذرائع کے مطابق گورنر اور اسپیکر اسمبلی نون لیگ کا ہوگا۔ ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ پی اے پی کو ملے گی۔ سندھ میں حکومت سازی کے لیے بلاول بھٹو اسلام آباد سے کراچی چلے گئے، اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سے صوبائی وزراء کے ناموں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ایم کیو ایم، آئی پی پی اور باپ پارٹی نے بھی نون لیگ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ نون لیگ کی مختلف جماعتوں کے وفود سے علیحدہ ملاقاتیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار پر مشتمل ایم کیو ایم وفد نے ملاقات کی۔ دونوں جماعتوں کا باہمی تعاون کا عمل جاری رکھنے پر اتفاق۔ آئی پی پی کے صدر عبدالعلیم خان نے نون لیگ کی مکمل اور غیر مشروط حمایت کا یقین دلایا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کا بھی حکومت سازی کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ شہباز سے سردار غلام عباس، سردار شیر افغن سمیت
دیگر 9 منتخب ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ مسلم لیگ نون کی نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا پہلا اجلاس، 218 ارکان کی شرکت، حکومت سازی پر غور۔ مریم نواز نے کہا، عوام نے نون لیگ کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر منتخب کیا، ہم نے اپنی ترجیحات کا روڈ میپ تیار کر لیا، نواز شریف اور شہباز شریف کی پنجاب کو ترقی دینے کی سوچ پر عمل کیا جائے گا، عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مریم نواز سے آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی ملاقات، دو طرفہ امور اور موسمیاتی تبدیلی سے درپیش اہم چیلنجز پر تبادلہ خیال۔ مسلم لیگ نون کی نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ترجیحات کا اعلان کر دیا۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب میں کہا، آئی ٹی، زراعت، صحت، تعلیم کے شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں لائیں گے۔ عزم کیا کہ 5 سال بعد پنجاب کا کوئی علاقہ ایسا نہ ہو جہاں صاف پانی، سڑک اور سیوریج کی سہولت نہ ہو۔ کرپشن اور بیڈ گورننس کو ریڈ لائن قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ آج سے پنجاب کے نئے عہد کا آغاز ہوگا۔ 1 لاکھ گھر، 5 آئی ٹی سٹی، بلا سود قرضے، سیف سٹی پروجیکٹ تمام شہروں میں لے جانے اور تھانوں میں بہتری لانے کا بھی اعلان۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آج دن 12 بجے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ انتخابات کے بعد حکومت سازی اور انتقال اقتدار کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ امن و امان اور معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ نگران کابینہ ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق بھی کرے گی۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما میاں اسلم اقبال کو 4 مارچ تک راہداری ضمانت دے دی۔ 80,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے اور متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم۔ اسلم اقبال نے راہداری ضمانت کی منظوری کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا، ہم پر دوبارہ پی ڈی ایم 2 مسلط ہے۔ پنجاب پولیس کی گرفتاری کی کوشش پر ججز گیٹ سے وکلاء کے ساتھ خیبر پختونخوا اسپیکر ہاؤس پہنچے۔ علی امین گنڈاپور اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا سلسلہ جاری۔ قومی اسمبلی کے 86 ارکان باضابطہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے۔ پنجاب اسمبلی کے 105 اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے 85 ارکان کی بھی شمولیت۔ سندھ اسمبلی کے 9 آزاد ارکان بھی سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن گئے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے شامل ہونے والے آزاد ارکان اسمبلی کے الیکشن کمیشن میں بیان حلفی جمع کرا دیے۔ الیکشن کمیشن نے مجموعی طور پر قومی اسمبلی کی 24 عذرداریوں کی سماعتوں میں فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلے محفوظ کر لیے۔ محفوظ کیے گئے فیصلوں میں کراچی کی 21، اسلام آباد کی 2، جبکہ 1 لاہور کی عذرداری شامل۔ این اے 128 لاہور سے آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ کے انتخابی نتائج میں تبدیلی کے معاملے پر بھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے حلقے این اے 47 اور این اے 48 سے بھی فریقین کے دلائل سننے کے بعد کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پی ٹی آئی کا آئندہ 2 ہفتوں میں انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا فیصلہ، شیڈیول کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ چاروں صوبوں اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں انٹرا پارٹی الیکشن منعقد ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی منظوری کے بعد باضابطہ شیڈیول جاری کیا جائے گا۔ پینل وائز امیدوار پارٹی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ فروری کے آخر یا مارچ کے آغاز میں پولنگ کرائی جائے گی۔ جماعت اسلامی نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا گزشتہ الیکشن میں آر ٹی ایس اور حالیہ انتخابات میں ای ایم ایس ناکام ہوا۔ شفاف تحقیقات تبھی ہو سکتی ہیں جب چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں۔ ہم کسی صورت اپنے حق سے دستبردار ہونے والے نہیں۔ توہین عدالت کیس میں ڈی سی اسلام آباد کی غیر مشروط معافی کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے، آپ کون سا آرڈر سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کے کنڈکٹ کی وجہ سے چل رہا ہے؟
عرفان نواز کی کیس دوسرے بینچ میں منتقل کرنے کی استدعا بھی رد، عدالت نے بیرون ملک جانے سے روک دیا، پیر تک دوسرے شو کاز نوٹس کا جواب جمع کرانے کا حکم، ایس ایس پی جمیل ظفر نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال کے بجلی ٹیرف کے لیے تفصیلات مانگ لی، پاور ڈویژن سے کراس سبسڈی کی تفصیلات طلب، ذرائع کے مطابق نگران حکومت اپنا جواب جمعے تک بھجوائے گی۔ صنعتی شعبے پر مسابقتی ٹیرف کا اطلاق آئندہ مالی سال سے ہونے کا امکان، رواں مالی سال گردشی قرض فریز رکھنے کے لیے 976 ارب روپے کی فائنینسنگ درکار، ڈسکوز کا انتظامی کنٹرول اس سال کے آخر تک نجی شعبے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سونو نیوز سے منسلک معروف تجزیہ کار انیک ناجی کے والد اور سینئر کالم نویس نذیر ناجی انتقال کر گئے، لاہور کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ صحافتی خدمات کے اعتراف میں ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ نماز جنازہ جامع مسجد مدینہ F2 جوہر ٹاؤن میں نماز ظہر کے بعد ادا کی جائے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اور دیگر شخصیات کا اظہار تعزیت۔ اور چولستان میں جیپ ریلی کا میلہ، گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹیکنیکل انسپیکشن کا مرحلہ مکمل۔ ٹی ڈی سی پی ریزورٹ کلا دراوڑ میں ٹینٹ ولیج قائم، 100 سے زائد ریسرز شرکت کریں گے۔ آج دلوش اسٹیڈیم میں کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا۔